کہ معاشرے تک دین کا وہ تصور جو ادھورا نہ ہو بلکہ مکمل اور پورا ہو، اور پھر اس میں دھندلاہٹ نہ ہو، اس میں ابہام نہ ہو، اس میں پوشیدگی نہ ہو، اس میں وہم و گمان نہ ہو، بلکہ واضح، صاف اور شفاف ہو۔ دین کے ایسے تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، بلکہ دکھانے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی وہ ایک حکایت مشہور ہے کہ 3-4 نابینا لوگ ہاتھی دیکھنے کے شوق میں مبتلا تھے، تو ایک موقع بن گیا ہاتھی دیکھنے کا۔ انہیں موقع جب آیا، کسی کا ہاتھ ہاتھی کی سونڈ پہ پڑا، کسی کا ہاتھ ہاتھی کے کانوں پہ پڑا، کسی کا ہاتھ ہاتھی کے پاؤں پہ پڑا۔ اب وہ سب مل کر بحث کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ہاتھی تو ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی مڑی ہوئی ربڑ ہوتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب نہیں، جیسے درخت کا کوئی بہت بڑا پتا ہو، ہاتھی تو ویسے ہوتا ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ۔ جس نے جو دیکھا اس نے وہی ہاتھی سمجھا۔ یہ مثال بھی صرف اور صرف بات واضح کرنے کے لیے ہے۔ ہمارا حال دین کے ساتھ ایسے ہی ہے، ہم دین کو صرف وہی سمجھتے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ جتنا ہم جانتے ہیں، ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین یہی کچھ ہے جتنا ہم جانتے ہیں، اور پھر جو جانتے ہیں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دین ایسا ہی ہے جیسا ہم جانتے ہیں، حالانکہ دین اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم جانتے ہوتے ہیں، اور دین ویسا بھی نہیں ہوتا جیسا ہم جانتے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم دین کو جانتے بھی کتنا ہیں، جان بھی کتنا سکتے ہیں۔ جنہوں نے بہت کچھ جان لیا دین کو، کبھی انہوں نے بھی دعویٰ نہ کیا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی عمریں خرچ کر دیں، زندگی ان کی قرآن کی آیتوں کے مطلب ڈھونڈنے میں، حدیثوں کو جمع کرنے میں، ایک ایک مسئلے کی تلاش میں زندگی کا ایک بڑا قیمتی عرصہ دورانیہ خرچ ہوا، کبھی دعویٰ انہوں نے بھی نہ کیا۔ بلکہ یہ دعویٰ کرنا کہ جو میں جانتا ہوں وہ کوئی اور نہیں جانتا، یہ تو خود اس بات کی نشانی ہے کہ دین کو وہ بھی کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دین کا بڑا محدود تصور ہمارے دل و دماغ میں ہے، اور اس میں سے بھی ہمیں اتنا ہی پسند ہے جو ہمارے مزاج کے مطابق ہے، جو ہماری طبیعت کے موافق ہے۔ دین کے اس حصے پر ضرور ہماری طرف سے اعتراض وارد ہو جاتا ہے جو ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہے، ہمارے ذاتی نظریے کے مطابق نہیں ہے۔ آج اگر کسی شخص نے اپنے پسندیدہ مبلغ، خطیب، موٹیویشنل سپیکر سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اس کا کوئی ایک آدھ کلپ سن لیا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، تو شاید وہ سمجھتا ہے کہ دین یہی ہے کہ جو اس نے سن لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے دین کا ظرف بہت وسیع ظرف ہے، دین کا مطالعہ بہت وسیع مطالعہ ہے، اور علم دین کی کوئی حد بندی نہیں بیان کر سکتا۔ اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اپنے محدود جو بنائے ہوئے ہمارے مصنوعی دائرے ہیں ان سے باہر نکلیں، اپنی طبیعت کے ساتھ لڑنا پڑے لڑیں، اپنی انا کے ساتھ جہاد کرنا پڑے جہاد کریں، لیکن دین کو ویسے قبول کریں جیسے دین کو قبول کرنے کا حق ہے۔ دین کو اپنے مزاج کے مطابق نہ قبول کریں بلکہ اپنا مزاج خود دین کے حوالے کریں۔ دین کو اپنی طبیعت کے مطابق بدلنے کی کوشش نہ کریں ہم لوگ، بلکہ اپنی طبیعت کو دین کے مطابق بدلنے کی کوشش کریں ہم لوگ۔ وہ ہماری طبیعت، وہ ہمارا مزاج جو ہماری کمپنی، صحبت، سوسائٹی نے بنایا، ہم جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، ہم جس طرح کے لوگوں کو سنتے ہیں، ہم جس طرح کے لوگوں کی محفلوں میں آتے جاتے ہیں،
یہ بات یاد رکھیے، دین صرف وہ نہیں ہے. ہمیں اس مخصوص کنویں سے باہر نکلنا ہوگا، جھانکنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور پھر آپ یقین کیجئے بڑے بڑے راز کھلیں گے اور انسان شرمندہ ہو کر رہ جائے گا کہ یار میں نے دین کو کیا سمجھ رکھا تھا. اچھا دین کے اندر یہ بات بھی ہے یار، میں نے تو اس چیز کو مطلب ایک عام بات سمجھ رکھی تھی، لیکن یہ تو دین کی کوئی خاص بات اور بڑی اہم بات لگ رہی ہے. یار میں نے تو اس کو کوئی فرض واجب سمجھ رکھا تھا، لیکن یار اس کے اندر بڑی نرمی ہے، تھوڑی لچک ہے. یہ بہت چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے آتی ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں، میں ان کے ماتحت کچھ عرصہ رہا ہوں، ان کی تربیت میں رہا ہوں، ان کی زیر نگرانی رہا ہوں. اب وہ اتنے بڑے عالم ہیں، یوں سمجھیں کہ علمی بورڈ کے بھی وہ نگران ہیں. اور بڑے بڑے علماء جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے علماء ہیں، وہ علماء جن کی میں بات کر رہا ہوں ان سے رہنمائی لیتے ہیں. ایک دن مجھے بات بتانے لگے، فرمانے لگے کہ یار ایک مسئلہ میں تلاش کر رہا تھا، جب وہ مسئلہ مجھے ملا اور عمر اتنی گزر چکی تھی، اس مسئلے کا مجھے علم نہیں تھا، لیکن جب مجھے اس مسئلے کا علم آیا اور میرے اوپر وہ راز کھلا تو فرماتے میں نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی، واللہ 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 لا اعلم. 3 مرتبہ قسم اٹھائی اور میں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں کچھ بھی نہیں جانتا. یہ بات انہوں نے مجھے بتائی. یعنی جو بہت کچھ جانتے ہیں، جب ان کے اوپر راز کھلتے ہیں نا علم کے اور دین کے، انہیں پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ یار ابھی تو کچھ نہیں ہم نے جانا. اور ہم لوگ جنہیں ڈھنگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ترجمہ نہیں آتا، جو نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا اس کا بھی ترجمہ نہیں آتا. آپ یقین کیجئے طہارت پاکی کے بنیادی مسائل ہمیں ابھی صحیح سے نہیں آتے. ہمیں حقوق و لباس جن ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اندر رہ رہے ہیں، ہمیں صحیح معنوں میں ان کے حقوق کا بھی پورا نہیں ابھی تک پتا. لیکن ہمارے جوشیلے جملے سنیں، ہماری جذباتی باتیں سنیں کہ ہم اپنے آپ سے بڑھ کر نا کسی اور کو نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا دین کو ہم جانتے اتنا کوئی بھی نہیں جانتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ میرا بھائی کو دنیاوی شعبہ نہیں ہے کہ باپ دادا جناب دکان چلاتے چلاتے گزر گئے، اب ہم چلا رہے ہیں کہ جناب ہمارا تجربہ زیادہ جو ہمارا خاندانی کام ہے. دین اس چیز کا نام نہیں ہے میرا بھائی. یہ سارے تجربات یہاں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. دین ایک اللہ تعالی کا بخشا ہوا، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک پورے کا پورا تصور ہے، ایک پورے کا پورا قانون ہے. اور اس کے اندر وسعت اتنی ہے کہ اس نے قیامت تک کام کرنا ہے اپنا. ٹھیک ہے، یوں سمجھیں جناب حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا اور تا صبح قیامت دین کے وہ اصول جو بنیادی اصول ہر نبی کو دیے گئے، یہ تو قیامت تک لوگوں کے مزاج بدلنے ہیں، طریقے بدلنے ہیں، اطوار بدلنے ہیں، لیکن دین نے اپنا کام کرنا ہے. اس کے اندر اتنی وسعت ہے. اس لیے وہ جبریل امین جن کا کام ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پیغام لے کر انبیاء تک پہنچانا تھا، لوح محفوظ سے پیغام لے کر رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچانا تھا، لا اعلم میں نہیں جانتا، یہ کہنا تو اس جبریل سے بھی ثابت ہے. یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا، یہ جملہ تو حضرت جبریل امین سے بھی ثابت ہے. آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ 4 لفظ پڑھ لیے تو اس کا کیا مطلب ہے ہم سے کوئی زیادہ نہیں جانتا؟ ہم اس طرح دین کے اوپر اپنی رائے پیش کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں دینی مسائل کے اوپر کہ جیسے ہمارے اندر احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اس لیے میرے اس جملے کو دوبارہ سننے کی کوشش کریں کہ جتنا ہم جانتے ہیں دین اتنا نہیں جتنا صرف ہم جانتے ہیں، اور جیسا ہم جانتے ہیں ضروری نہیں کہ دین ویسا ہو جیسا ہم جانتے ہیں. اس جملے کے اندر ذرا غور کریں. اچھا پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ چلو ہم ایک چیز جانتے ہیں، کیا اتنی عمر گزر گئی ہے جو ہم جانتے ہیں ہم نے اسے اپنایا ہے؟
وہ ایک شخص کے بارے میں ایک حکایت مشہور ہے کہ جہاز کے اندر نا اس کا ایک شخص کے ساتھ مناظرہ ہو گیا. یہ نوجوان کہنے لگا کہ جناب جو ہمارے پاکستان کا بانی ہے نا قائد اعظم، اس کی زندگی صرف اصولوں سے نہیں بھری پڑی بلکہ اصولوں پر اس نے عمل بھی کیا ہے. اور دوسرا جو نوجوان تھا وہ پڑوسی ملک کا تھا، اور اس نے کہا نہیں جی ہمارا جو گاندھی ہے، ہمارے ملک کا جو بانی ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی کسی نے سادہ زندگی نہیں گزاری. بحث ہوتی رہی، دونوں طرف سے دلائل دیے جاتے رہے. پاکستانی نوجوان کو ثابت کرنا تھا کہ قائد اعظم نے صرف اصول بنائے نہیں بلکہ عمل بھی کر کے دکھایا ہے، اور تمہارے ملک کے بانی نے صرف اصول بنائے ہیں، عملی نظر اس کا آتا ہے. یہ اس پاکستانی نوجوان کو ثابت کرنا تھا، اور اس نے جناب ثابت کیا، دلائل میں وہ جیت گیا. لیکن جو دوسرا شخص تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مان لیا آپ گفتگو میں مجھ سے جیت چکے ہیں، آپ مجھے اپنی زندگی کی ایک ایسی مصروفیت بتائیں جس میں آپ نے اپنے بانی پاکستان کی پیروی کی ہو، اس سے اپنایا ہو، اپنے معمولات اور کردار کا لازمی حصہ بنایا ہو، اور آپ کی زندگی اس بنے ہوئے اصول کے مطابق قائد اعظم کے نقش قدم پر چل رہی. یہاں وہ بندہ خاموش ہو گیا. اس بات کا جواب نوجوان کے پاس نہیں تھا. دین اسلام صرف اچھائی جان لینے کا نام نہیں ہے، دین اسلام اچھائی کو اپنانے کا نام ہے. آپ نے ایک نام سنا ہوا ہوگا، بدھ مت کا جو بانی تھا نا، گوتم بدھ. بدھ مت ایک بہت بڑا مذہب ہے، چین کے اندر سب سے بڑا مذہب یہی ہے، گوتم بدھ. اب اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی جناب پیغمبر تھا، بعض کہتے ہیں نہیں بس اچھا آدمی تھا، اچھی سوچ رکھنے والا تھا، پیغمبر نہیں تھا. اس کی اچھی باتوں کو سن کر لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی. یہ طرح طرح کے تصورات ہیں اس کے بارے میں. ایک شخص کو بڑا لالچ ہوا کہ یار میں گوتم بدھ سے جا کر ملتا ہوں، اس کی تعلیمات کا بڑا چرچا ہے جناب دنیا میں، میں براہ راست اس کو جا کر ملوں گا اور اس سے کچھ سیکھ کر آؤں گا. اب اس نے سفر شروع کیا. رستے میں اسے ایک شخص ملا، وہ بھی پیروکار تھا اسی گوتم بدھ کا. بات چلتے چلتے یہ راز کھلا کہ جناب میں اتنا طویل سفر کر کے آ رہا ہوں، میں براہ راست نہ اس کی تعلیمات کو سننا چاہتا ہوں. جو پیروکار تھا اس نے کہا یار بڑی آسان سی تعلیمات ہیں ہمارے رہنما کی. اس نے کہا کون سی؟ اس نے کہا ہمارے رہنما کی یہ تعلیم ہے کہ جو اچھا ہے اسے اپنا لو، جو برا ہے اس سے رک جاؤ، اور ذہن کو ہمیشہ صاف رکھو. جو اچھا ہے اسے اپنا لو، جو برا ہے اس سے بچ جاؤ، اور اپنے دماغ ذہن کو ہمیشہ صاف پاک رکھو. اس نے کہا یہی تعلیم ہے؟ اس نے کہا جی یہی تعلیم ہے. یار میں اس ایک جملے کی خاطر کیا لمبا سفر کر رہا ہوں؟ یہ تو بچہ بچہ بھی جانتا ہے جو اچھا ہے اسے اپنا لو، جو برا ہے اس سے بچ جانا چاہیے اور ذہن کو پاک رکھنا چاہیے. اچھا یہ بات ہے جس کی وجہ سے اس کا اتنا چرچا ہے. اس شخص نے آگے کہا کہ مان لیا کہ اس بات کو بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن بچے کو نہیں، آپ ایک ایسے 80 سال کی عمر والے بندے کو لے کر آئیں جو اس بات کو جاننے کے ساتھ ساتھ اس نے اس بات پر عمل بھی کیا ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے میرا بھائی، ہم جانتے بہت کچھ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہم اچھا جانتے ہیں کیا اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ کس کو نہیں پتا کہ خیانت بری چیز ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ ملاوٹ گندا کام ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ غیبت اور چغلی انتہا درجے کا گناہ والا کام ہے؟ اچھا کس کو پتا نہیں ہے کہ جناب جھوٹ لعنت الہیہ والا کام ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اپنے اس جاننے کے اوپر ہمارا معاشرہ عمل کتنا کر رہا ہے. اگر عمل ہوتا تو یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے، یہ حالات تو نہ ہوتے. تو پتہ چلا ہم نے دین کو اپنی مرضی سے قبول کیا ہے، ہم نے دین کو دین کی مرضی سے قبول نہیں کیا. جو جس شعبے میں، مثال کے طور پر میرا تعلق مسجد اور مدرسہ سے ہے، میں اپنی بات کروں، میں سمجھتا ہوں جو کام میں کر رہا ہوں جناب دین کا، ایسا تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. لو بھی یہ نہیں ہے تو پھر تو دین ہی نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ ہو گیا. ایک شخص ہے وہ ٹرسٹ چلا رہا ہے، وہ چند لوگوں سے فنڈ لیتا ہے
اور پھر مستحقین تک پہنچا دیتا ہے. وہ اب دستار عیدی والے، سیلانی ویلفیئر والے، جناب اخوت والے، بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ جناب نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں ہم کبھی نہیں گئے تو کوئی مسئلہ نہیں یار، ہم غریبوں کا تو خیال رکھے ہوئے ہیں. کیا صرف یہی دین ہے؟ میرے مقصد یہ نہیں کہ وہ ایسا کہتے ہیں، اچھے برے ہر شعبے میں ہوتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ جس شعبے میں ہے وہ سمجھتا ہے کہ صرف میں ہی دیندار ہوں، باقی کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے میرا بھائی. مسجد مدرسہ بھی دین میں شامل، یہ ٹرسٹ، یہ خدمت خلق بھی دین میں شامل. بات آج کے دور میں سمجھنے کی یہی ہے کہ دین ہے کتنا اور ہم نے اس کو کتنا محدود کر دیا ہے. دین ہے کیسا اور ہم نے کس طرح اس کو اپنے مزاج کے مطابق سمجھ رکھا ہے. دین صرف سوچ کا نام نہیں، دین صرف عمل کا نام نہیں، دین صرف اچھے اخلاق کا نام بھی نہیں. دین اچھی سوچ کا بھی نام ہے، دین اچھے عمل کا بھی نام ہے، دین اچھے اخلاق کا بھی نام ہے. اور خدا کے لیے اس بات کو زور دیں سمجھنے میں کہ ہم نے ان تینوں چیزوں کو اپنانا ہے. ہم نے سوچ بھی اپنی اچھی رکھنی ہے، ہم نے عمل بھی اپنا اچھا رکھنا ہے، اور ہم نے اپنا خلق، اپنے معاملات کو بھی اچھا رکھنا ہے. یہ جو 1.5 اینٹ کی مسجد ہر ایک نے اپنی بنا رکھی ہے نا، یہی حال ہم نے اس دین کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ایک ایک کونا ہم نے پکڑ رکھا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں اس دین کے دائرے میں، جو آ گیا میرے اس دائرے میں بس صرف وہی دیندار ہے، اور اس دائرے کے اندر جو داخل نہیں ہوا وہ بے دین ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج یہ جو پشاور کے اندر پولیس لائن کی مسجد میں دھماکہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان شہداء کی مغفرت فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے. آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے بھی ایک دین کا بڑا عجیب سا اور برا تصور پایا جاتا ہے. آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جنہوں نے مارا ہے گناہ سمجھ کر نہیں مارا، ثواب سمجھ کر مارا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ بظاہر یہ بھی دین پر عمل ہے. تو کیا کوئی بھی شخص دین کا نام دے کر کوئی بھی کام کرے، کیا ہم اسے قبول کرتے جائیں گے؟ ویسے تو ہر مکتب فکر کے سنجیدہ علماء نے واضح کیا ہے کہ اسلام کو نافذ کرنے کا یہ جو مسلح طریقہ ہے نا، مسلح جد و جہد والا، اس کی ہمارے دین کے اندر، ملک پاکستان کے اندر کوئی ضرورت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. یہ اچھی بات ہے، لیکن ایک بات آپس میں ہم بیٹھ کر کر رہے ہیں، بہت کچھ ہے جو دین کے نام پر ہو رہا ہے لیکن وہ دین نہیں ہے. ہم بہت کچھ کرتے ہیں کہ جناب یہ دین ہے، بظاہر وہ دین نہیں بھی ہوتا، لیکن ہوتا ہے تو کوئی آخری درجے کا وہ کام ہوتا ہے اور ہم نے پہلا درجہ چھوڑ رکھا ہوتا ہے. لفظ مسلمان کا ایک لفظ ذرا غور سے سنیں، بڑا مشہور اور ہمارا جانا پہچانا لفظ. لفظ مسلمان کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے اسلام کا نمائندہ، اسلام کا سفیر. جب کوئی کسی کمپنی کو جوائن کرتا ہے، بیج لگاتا ہے، لوگوں کو مونوگرام لگاتا ہے، جتنا اس کا فریم ورک ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، جتنی دیر اس نے اس کمپنی کی طرف سے کام کرنا ہوتا ہے، وہ بڑا سنبھل کر منہ سے بھی لفظ نکال رہا ہوتا ہے، ڈیل کر رہا ہوتا ہے، بڑے سمجھ کر فیصلے کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا صرف اس سے روزگار وابستہ نہیں، میری کمپنی کی جو عزت والی حیثیت ہے نا، وہ بھی میری اس ڈیلنگ سے وابستہ ہے. میں نے اپنے کسی بھی فیصلے سے کمپنی کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچانا. یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی بنیاد پر ہی ڈیلر کو جناب انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، اس کی منتھلی میں اضافہ کیا جاتا ہے. مسلمان اسلام کا نمائندہ، ایک لمحے کے لیے ہم تھوڑا سا سوچیں، ایک لمحے کے لیے ہم اپنے عمل اور کردار سے اسلام کی کیسی نمائندگی کر رہے ہیں؟ اسلام کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ بول رہا ہوں، صرف اکمل نوری مسجد کے نمازیوں سے نہیں بول رہا، بلکہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں سے بول رہا ہے. میں شاپ پر آتا ہوں، میں کوئی چیز خریدتا ہوں، صرف ایک گاہک نہیں آیا ہوا،
جس سے ہم نے پیسے لے کر اس کی مطلوبہ چیز اس کے ہاتھ میں تھما دینی ہے، گاہک بھی مسلمان ہے اور فروخت کنندہ بیچنے والا وہ بھی مسلمان ہے۔ اگر ہم اپنی ایک ایک مصروفیت کے اندر غور کریں، ہماری کس کس ادا سے ہمارے دین کو فائدہ کتنا پہنچ رہا ہے، نقصان کتنا پہنچ رہا ہے، یہ ہمارا ضمیر ہمیں سنا دے گا ساری بات کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کے نمائندے ہیں بھی صحیح یا نہیں ہیں۔ اصل یہ بات ہے، آپ یہ بات یاد رکھیے، بازار سے، گھروں سے، وہ کرسی اقتدار وہاں سے بڑے ایک حکمت عملی کے ساتھ دین کو خارج کیا گیا ہے، باہر نکالا گیا ہے۔ وہ پگڑی جس کو آج بھی الحمدللہ معاشرے میں عزت ہے، اگرچہ وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی لیکن پھر بھی ہے، اس پگڑی کو اٹھا کر نوکر کے سر کے اوپر رکھا گیا غیر مسلم اقتدار کے دور میں۔ کیا ہمیں اس چیز کا احساس ہے؟ اور بڑے ایک طریقے کے ساتھ مسلمان کو اس کی عبادت کا تصور مسجد کے ساتھ محدود کر دیا گیا۔ اور میں اس کی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ جیسے مسجد کے کونے کے اوپر ٹوکرا پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں ٹوپیاں ہوتی ہیں نا، اور جن لوگوں کے سر ننگے ہوتے ہیں وہ داخل ہوتے ہیں، جوتا اتارتے ہیں، ٹوپی اٹھاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جاتے وقت جوتا پہنتے وقت انہیں ٹوپی اتارنی دوبارہ ٹوکرے میں۔ آپ یقین کیجئے یہی سلوک ہم نے دین کے ساتھ کر رکھا ہے۔ ہم صرف اس وقت تک مسلمان ہیں جب تک ہم مسجد کے اندر سر جھکا کر بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں۔ ہم باہر جائیں، ہم دکان کے اوپر جائیں، ہمارے آپس کے معاملات شروع ہوں، ہمارے کاروبار 6 سال گزر چکے ہوتے ہیں حرام کاروبار کرتے وقت، 6 سال کے بعد مسئلہ علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، جناب یہ طریقہ آج ہمیں پتہ چلا ہے غلط ہے، واقعی غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، کیوں؟ ہم نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں ادا کی؟ ہم نے کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہر طرح سے مشورہ لیا، اس فیلڈ کا ماہر ڈھونڈا کہ جناب تم نے یہ دکان چلائی ہے، تم نے اس طرح کا کام کیا ہے، تمہارا تجربہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے 5 لاکھ لگا دوں، 10 لاکھ لگا دوں۔ ہمیں اس سے مشورہ سمجھ آیا، ہمیں کسی عالم دین سے کیوں نہیں سمجھ آیا کہ اس سے بھی پوچھوں کہ یہ طریقہ کار جناب شریعت کے مطابق بھی ہے یا میں کہیں ناجائز کام تو نہیں کر رہا؟ یہ ہے چھوٹی سی مثال کہ ہم نے اپنے دین کو اہمیت کتنی دی ہوئی ہے۔ تو بات سنیے، ہمارے دین کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ جس میں ہمارے نامہ اعمال میں نیکی درج ہو جائے لیکن وہ نیکی ہم نے کمائی کسی کو تکلیف دے کر ہو۔ بتائیے پہلی صف کا کتنا ثواب ہے؟ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کس مسلمان کو نہیں ہے پتا پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ یہاں تک بیان کیا گیا کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے، پاؤں کے بل نہیں، گھٹنوں کے بل بھی چل کر آنا پڑے، تم اس لائق ہو جاؤ، پھر بھی کوشش کرو کہ تمہیں پہلی صف کے اندر جگہ ملے، یہاں تک ثواب بیان کیا گیا۔ لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے آپ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر پہلی صف میں آئیں۔ یہ بتانا چاہ رہا آپ علیہ السلام نے دوران خطبہ خاموشی اختیار کر لی اور ایک شخص گردنیں پھلانگ کر آگے آ رہا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ یہاں پر، تم نے لوگوں کو تکلیف دی۔ پہلی صف کے ثواب کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ بھاگتے ہوئے ہیں اور نہ دیکھیں کہ آپ کا پاؤں کسی کے ہاتھ پر آ رہا ہے، کسی کی گردن کو لگ رہا ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ایسا کوئی اسلام کے اندر ثواب کا تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو حجر اسود کے بوسے لینے کی توفیق عطا فرمائے، حجر اسود کو چومنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا زور سے آپ نے آمین کہا ہے؟ میں نے بھی یہ آپ کی آمین سننے کے لیے بات کی ہے۔ کتنا زور سے آپ نے آمین کہا ہے، حالانکہ تقریر تو میں پہلے سے بھی تو کر رہا ہوں نا، لیکن یہاں آمین بڑی نکلی ہے۔ ہمارے ہاں ثواب کا تصور زیادہ ہے، جتنا ثواب کا تصور ہے اتنا گناہ کا تصور نہیں ہے۔ میں ورد وظیفہ بتا دوں کہ جناب یہ تسبیح یوں پڑھیں، یہ ہو جائے گا، سارے گناہ آپ کے جو سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں معاف ہو جائیں گے۔ آپ نے ٹھک 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 تسبیح شروع کرنی ہے، اور آپ کو بتا دیا جائے کہ اگر آپ نے کسی ایک مسلمان انسان کو تکلیف دی ہے نا، ناجائز تکلیف دی ہے، آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ آپ آسانی سے اس بات پر عمل نہیں کریں گے، یہاں ہماری انا آئے گی، یہاں ہماری طبیعتیں آئیں گی۔ اب یہی حجر اسود کی جو میں بات بتا رہا ہوں، اس کے بارے میں پتہ کیا مسئلہ ہے؟ استلمہ ان استطاع من غیر ان یؤذی مسلما، جو شخص طواف کر رہا ہے اگر اس سے ہو سکتا ہے تو حجر اسود کو بوسہ دے، من غیر ان یؤذی مسلما، لیکن کب؟ اگر بوسہ دینے کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے لوگ جناب بڑے فخر سے آ کر بیان کرتے ہیں، ہمیں سناتے ہیں، میں تو جناب ایسے چیر کر گیا نا صف،
میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، میں چمٹ گیا جا کر حجر اسود سے اور میں چومتا رہا، اور پہرے دار جناب مجھے مارتا رہا، میں پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ فخر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا، عمر تمہارے جسم کے اندر طاقت زیادی ہے، تم قوت والے ہو، تم ایسا کرو دور سے کھڑے ہو کر اس کو سلام کرو، تکبیر پڑھو اور حاضری لگوا لو۔ تم چونکہ طاقتور آدمی ہو سکتا ہے اس بھیڑ میں جاؤ گے تو تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوگی۔ اور صاحب ہدایہ کتاب ہے جو عالم کورس کے بڑے درجوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور وہ کتاب میں نے پڑھائی ہے۔ صاحب ہدایہ کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الاستلام سنہ، بوسہ دینا سنت ہے، لیکن والتحرز عن اذى المسلم واجب، اور اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف سے بچا لینا یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ ایک سنت کی خاطر فرض کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کو مستحب سمجھ آ رہا ہے، آپ کو واجب نہیں سمجھ آ رہا۔ میرا بھائی یہ دین ہے، ہمارے دین کے اندر ایسی کوئی نیکی نہیں ہے جس کو کرنے کے لیے کسی کو روندنا پڑے، کسی کو تکلیف دینی پڑے۔ یہ ہمارا دین کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ اس لیے دین میں پورے داخل ہوں، اور خدا کے لیے دین کو چار دیواری میں بند نہ کریں، مسجد کی چار دیواری میں۔ یہ وہ حشر نہ کریں کہ قرآن مجید کو اٹھایا، کھڑکی کھولی اور تھوڑا سا پڑھا اور جا کر رکھ دیا اور کہا تو یہیں پڑھا رہے، میں اگلی نماز میں آ کر دوبارہ تجھے اٹھاؤں گا۔ اگلی نماز میں آئے، ایک رکوع کے لیے قرآن کو اٹھایا، پھر رکھ دیا اور کہا کہ میں صبح آ کر تجھے ملوں گا۔ یہ قرآن ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں کہ اس کے ساتھ ہم ایسا کوئی مخصوص اور اپنے مزاج کے مطابق برتاؤ کریں۔ یہ ہم دکان کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم قرآن پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، ہم گاہک کو کچھ چیز دے رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی ہم قرآن کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مسجدیں اس لیے بنائی گئی تھیں کہ یہاں آ کر آپ اپنے عمل کا ثبوت دیں، آپ اپنے کردار کو یہاں سے لے کر جائیں اور یہی برکت وہاں باہر جا کر بانٹیں۔ یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی کہ آپ باہر کو باہر تک رکھیں، اندر کو اندر تک رکھیں۔ یہ وہ خیر و برکت ہے جو ہم نے یہاں سے لے کر معاشرے کے اندر جا کر تقسیم کر دینی ہے۔ ہم نے یہاں سے دیانت کا جذبہ لینا ہے اور دکانداری کے اندر جا کر خیانت سے بچنا ہے۔ ہم نے یہاں پر اخلاق کا جذبہ لینا ہے اور لوگوں سے بات چیت کرتے وقت میٹھے بول کر بات کرنی ہے۔ یہ ہے اصل دین اسلام، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں جملہ بولا کہ دین کے بہت سارے کام ہیں جو باقی ہیں، لیکن اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، میں نے پچھلے دنوں ایک پوسٹ پڑھی، لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں ایسی باتیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کا ہمسایہ اگر بھوکا مر گیا تو آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ بظاہر بات لوگوں کو اچھی لگتی ہے، آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھیں گے کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ کہاں سے آپ نے یہ بات پڑھ لی ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ آپ کا مذہب جو ہے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، غریب آدمی نہیں مرنا چاہیے۔ نیک بندوں، میں پچھلے 2-3 جمعوں سے کس موضوع پر بات کر رہا ہوں؟ کیا غرباء کے اوپر بات کی ہے یا نہیں؟ ہمسایوں کے اوپر بات کی ہے یا نہیں کی ہے؟ میرا تو موضوع یہی ہے رہا ہے، غربت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے میں نے موضوع یہی رکھا ہوا تھا۔ لیکن دین کون سا یہ بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ ایک نیکی کی آڑ میں دوسری اہم نیکی سے لوگوں کو دور کریں؟ نہیں بھائی، جس نے اسلام قبول کیا، جس نے نہیں کیا اسے پوچھا جائے گا میرے دین کو تم نے کیوں نہیں قبول کیا، میرے محبوب کے دین کو تم نے کیوں نہیں قبول کیا۔ جس نے نماز پڑھی 100 پڑھی، جس نے نہیں پڑھی اس سے پوچھا جائے گا کیوں نہیں پڑھی۔ ہاں، جس نے اسلام کو بھی قبول کیا، جس نے نمازیں بھی پڑھی اور اپنی حیثیت تھی اس کی اور اس نے ہمسائے کا حق ادا نہیں کیا، خیال نہیں رکھا، اس سے بھی پوچھا جائے گا، اس کو بھی جواب دہ ہونا ہے۔ تو آج کے موضوع میں